وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کے وزیر ہوابازی کو زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال پر بھی بریفنگ۔ وزیر اعظم کی وزیر داخلہ کو گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی بھی ہدایت۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان عسکری تعلقات کے فروغ کا اعتراف۔ پاکستان کی جانب سے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر کو اعلیٰ اعزاز عطا کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے جنرل مائیکل ایرک کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سعید راسم منیر اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کی صدر آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل سعید راسم منیر کے ساتھ ملاقاتیں۔ علاقائی سلامتی، فوجی تعاون، انسدادی دہشت گردی اور ابھرتے عالمی خطرات کے خلاف مشترکہ کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ ایوان صدر آمد پر امریکی کمانڈر سینٹ کام جنرل ایرک کو پاک فوج کی چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ فوجی سفارتکاری میں پاکستان کا ایک اہم سنگ میل۔ پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں تاریخی ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس، امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سعید راسم منیر نے معزز وفود کا خیر مقدم کیا۔ عالمی خطرات اور پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز کے دور میں باہمی فوجی تعاون، اسٹریٹجک مکالمے اور باہمی اعتماد کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان خطے میں محفوظ اور خوشحال ماحول کے لیے شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھرپور عزم رکھتا ہے۔ فیلڈ مارشل سعید راسم منیر۔ ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کا موضوع مضبوط ربط اور محفوظ امن، خطے میں سلامتی کے لیے تعاون، فوجی سفارتکاری اور اسٹریٹجک مکالمے کے فروغ کی طرف اہم پیش رفت۔ کانفرنس میں خطے کی سلامتی صورتحال اور وسطی اور جنوبی ایشیا میں بدلتی اسٹریٹجک فضا، مشترکہ تربیتی پروگرام، دہشت گردی کے خلاف تعاون اور بحرانی حالات میں مربوط رد عمل کی ضرورت پر جامع تبادلہ خیال، شرکاء کا امن، باہمی احترام، قومی خود مختاری کے تحفظ، دہشت گردی، سائبر عدم تحفظ اور انتہا پسندی جیسے خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہیڈ کوارٹرز نارتھ فرنٹیئر کور بلوچستان کا دورہ۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیر داخلہ کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ فتنہ اور ہندوستان کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں اس فورس کے افسروں اور جوانوں نے شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ محسن نقوی۔ پہلا نشان حیدر حاصل کرنے والے کیپٹن محمد سرور شہید کا 77واں یوم شہادت۔ دن کے آغاز پر مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام، شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب۔ میجر جنرل عاقف اقبال نے پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ یہ دن افواج پاکستان کے وطن کے لیے لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ کیپٹن سرور کی بے مثال جرات اور ثابت قدمی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ISPR۔ قوم کیپٹن محمد سرور شہید کو ان کی جرات بہادری پر خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ شہید نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، جام شہادت نوش کیا۔ افواج پاکستان کے جوانوں نے ہمیشہ وطن کے دفاع کو اپنی جانوں پر فوقیت دی۔ غیور قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کیپٹن سرور شہید کے یوم شہادت پر پیغام۔ صدر آصف علی زرداری کا کیپٹن محمد سرور شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ شہداء کی قربانیاں ملک کی دفاع اور قومی استحکام کی بنیاد۔ آج کا محفوظ پاکستان ہمارے ہیروز کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ قوم کو کیپٹن محمد سرور کی جرات، استقامت اور عظیم قربانی پر فخر ہے۔ شہید نے اپنی جان دے کر قومی دفاع کو ناقابل فراموش باب رقم کیا۔ صدر آصف علی زرداری۔ DGISPR کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلبہ و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست۔ DGISPR نے بھارت کے آپریشن سندور کو خاک میں ملانے اور مارکہ حق کے زبردست فتح کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ نوجوانوں کے جذبے، سوچ اور حب الوطنی کو سراہا۔ طلبہ نے ملی نغمے کے ذریعے پاک فوج کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ جاگ اٹھا ہے سارا
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن، ہر کوئی کرے اپنے گھر کا خواب پورا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب میں سستے اور قابل استطاعت رہائشی منصوبوں بارے بڑا فیصلہ۔ سہولیات سے بھرپور سستے رہائشی مواقع پیدا کرنے کے بارے میں قانون سازی پر کام کا آغاز۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز میں سستے گھروں کی فراہمی کی جائے گی۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے قوانین اور لیگل فریم ورکس یکساں بنائے جائیں گے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری، وحشیانہ صہیونی حملوں میں امداد کے منتظر 42 افراد سمیت مزید 71 فلسطینی شہید۔ غزہ میں انسانی المیہ شدت اختیار کر گیا، قحط کے باعث مزید 5 افراد جاں بحق، فاقہ کشی سے شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 127 تک پہنچ گئی۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری جہاز حنظلہ پر اسرائیلی بحریہ کا حملہ، امداد کو غزہ داخلے سے روک کر عملے کے 21 ارکان کو حراست میں لے لیا۔ عالمی تنظیم فریڈم فلوٹیلا کولیکشن کی عالمی برادری سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی اپیل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں، دونوں ممالک آج جنگ بندی مذاکرات پر آمادہ۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جانب سے صدر ٹرمپ کی کوششوں کا خیر مقدم۔ دوسرا فریق سنجیدہ نیت کا مظاہرہ کرے تو جنگ بندی پر تیار ہیں، قائم مقام تھائی وزیر اعظم۔ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے، کمبوڈیا وزیر اعظم۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا نیا اسپیل، کل سے مونسون ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ اسلام آباد، مری، راولپنڈی، لاہور، ننکانہ صاحب، سیالکوٹ، فیصل آباد میں شدید بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں متوقع۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح ایک بار پھر 1750 فٹ تک پہنچ گئی، سپل ویز کھول دیا گئے۔ معصوم بھارتی بچے مودی کے کھوکھلے دعووں تلے دفن۔ مودی سرکار نے قوم کو ترقی کے فریب میں مبتلا رکھا، تعلیم، روزگار اور صحت جیسے بنیادی شعبے بدترین زوال کا شکار۔ مودی سرکار کی کرپشن نے بنیادی سہولیات کو نااہلی اور لوٹ مار کا شکار کر دیا۔ بی جے پی کے طویل اقتدار کے دوران تعلیم جیسی بنیادی سہولت بھی مسلسل نظر انداز۔ دا پرنٹ کے مطابق راجستھان کے ضلع جھالاواڑ کے گاؤں سرکاری اسکول کی چھت گرنے سے 7 طلبہ ہلاک جبکہ 28 شدید زخمی ہو گئے۔ مودی سرکار کی ترقی کے بلند و بانگ دعوے صرف سیاسی نعرے اور اشتہاری مہمات تک محدود۔